نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. through the program نور اسلام پیش سیف الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 27 ذوالحج سن 1442 ہجری بمطابق 6 اگست 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کی جانب سے سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کریں گے. السلام علیکم. جی محترم. السلام علیکم بھائی. کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا شاید ساتھ ہی لائن کٹ گئی ہے. اگر کوئی اور صاحب رابطہ کر لیں جو کرنا چاہتے ہوں تو، کیونکہ ان کی لائن کٹ چکی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے. اگر ورنہ اس وقت کال آنے میں شاید کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو ہم ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ جیسے اگر کال آئے گی تو پھر ہم لے لیں گے. جی آ گئی ہے الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. جی پرویز بھائی. ایکچولی میرا ایک 2 سوال تھے کہ جب ہم قربانی کے لیے، سر میں انڈیا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اس میں جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے نام سے کرتے ہیں، تو اس میں بھی مجھے ڈفرینٹ اوپینین ملا ادھر. ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور میری وائف کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا دونوں کے نام سے قربانی رہے گی یا کہ ایک ہی فرد کے نام سے قربانی رہے گی جو فیملی ہیڈ ہے؟ صحیح. تو ایک یہ تھا. اور دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال سر بلی کے متعلق تھا کہ سر بلی پالنا گھر کے اندر مطلب کیسا ہے؟ نہیں، ایک بلی ہوتا ہے کہ جو محلے میں گھوم رہی ہے وہ آپ کے گھر بھی آ رہی ہے. نہیں، وہ شوقیہ طور پہ سر، شوقی طور پہ بلی پال رہا ہے، جو کہ بہت بڑی مہنگی بلیاں بھی آتی ہیں، لاکھوں کی آتی ہیں، تو ان کو پالنے کے حوالے سے شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ. اور اگر اس دوران میں اور کوئی کال آ جائے تو ہم اسے ویلکم کہیں گے تاکہ پھر ایک ساتھ جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور تعطل نہ ہو درمیان میں. اور تعطل ہوتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. ٹیلی فون نمبر 44874299 44131280. ورنہ کال نہیں ہے تو ہم پھر اسی سوال کے یا پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ کئی افراد فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ابا جی کی طرف سے، امی، دادا، دادی. کسی ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد سر. جی سر میرا ایک سوال ہے. جی سر میرا ایک سوال ہے کہ ہفتے میں جمعے والے دن اگر آدمی قبرستان جائے اور قبروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے اور ان کے لیے کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی آیت الکرسی وغیرہ یا سورۃ یاسین یا کچھ ادھر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اگر کوئی تھوڑا سا فریشمنٹ کا انتظام ہو جائے تاکہ آدمی آتے رہیں اس وجہ سے، تو کیا یہ صورت کرنا یا یہ عمل کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دیں. انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال ہے آپ جو
جی نہیں یہ ایک ہی سوال ہے تھوڑا سا تفصیل سے جواب تاکہ قبروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے ان کی کوئی بے حرمتی نہ ہو بارشوں کے دوران یا کچھ اس وجہ سے اگر یہ پروگرام کیا جائے تو تاکہ فیملی کا ممبر ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ایک فیملی کا ممبر آتا رہے اور تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی ہوتی رہے تو کیا قبرستان میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتے؟ قبرستان میں ریفریشمنٹ کا تصور یہ ذرا کچھ عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ وہ تو عبرت کی جگہ ہے نا بھائی، عبرت کی جگہ میں آپ ریفریشمنٹ کی بار بار بات کر رہے ہیں تو کچھ وہ اسی وجہ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا گھر میں آ کے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ اس کی صورت وجہ یہ ہے تاکہ آدمی لوگ آتے رہیں تھوڑا سا اسی بہانے سے ہی. ہاں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. مولانا پھر اب سوال کی طرف ہی آ جاتے ہیں اور بلکہ کال کی طرف ہی کیا بہتر جائے. کال آ گئی ہے. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطا ہے مانے اور میرا 2 سوال ہے جی. جی عطا بھائی. جی آج کل یہ جو خاندانی بیماریاں ہیں جو آپس میں شادیاں کرتے ہیں یہ تو بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ہم لوگ خود 4 بھائی ہیں، ہم لوگوں نے 4 زاد لڑکیوں سے شادی کی ہوئے ہیں. اس کے اندر 2 میں جو ہے وہ خاندانی بیماری ایسے ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کیونکہ وہ اجازت بھی نہیں دیتے دوسری شادی کی، تو میں چپکے سے بنا ان کو بتائیں اور بنا اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے کر دوسری شادی میں کر سکتا ہوں، یہ جائز ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بلی اور ایک کبوتر بہت زیادہ آتے ہیں. ہم لوگ اس کو نہیں آتے، خالی کانا وغیرہ ڈالتے ہیں. اگر وہ گھر کے اندر اگر وہ مر جائیں یا کوئی گھر کے افراد اگر اس کو کہیں مار دے کہ یہاں سے نکل جائیں لیکن وہ مر جائیں تو اس کا کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مارنے کا ایک طریقہ تو ویسے ہی آپ اسے جوتا مارا وہ مر گیا. ہاں اسی جوتا مارا یا لات مارا ہم بگانے کی چکر میں اس کو، کیونکہ گھر میں یہ سب گندا کر دیتے ہیں. اور عام طور پہ اس طرح کی کاروائی وہ بلی کے ساتھ ہو سکتی ہے، کبوتر تو آپ کی لات کے ہاتھ نہیں آئے گا. جی صحیح بات فرمایا آپ نے. لیکن اس صورت میں حال گھر میں مر جائیں تو اس میں کوئی گناہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ جواب آئے گا. جی عطا رحمان صاحب بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ جی. اور اگر فوری طور پہ ایک اور کال آئے تو ہم اسے بھی لے لیں گے تاکہ ہمیں بعد میں رکنا نہ پڑے یا بعد میں مشکل نہ ہو. چلیے مولانا اب سلسلہ شروع کر ہی لیتے ہیں. محمد پرویز صاحب کا سوال کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کئی افراد کہ اس کا ثواب ان میتوں کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے یہاں پر ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، کہ آپ قربانی کریں. اور دوسرے نمبر پر ترمذی میں ابو ایوب انصاری سے وہ صحابی جو پیش فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے دور میں صحابہ کرام ہر گھر کا جو سرپرست ہوتا اپنی طرف سے اور سارے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرتا. تو جانور کی قربانی کا طریقہ ہمارے سامنے ملتا ہے. اور جہاں تک کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے صاحب بھائی، اس کے بارے میں جو باتیں رائج ہیں، جو طریقے رائج ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے قربانی کیے بغیر مرحوم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مرحوم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھتے، قربانی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ مکلف ہے نہیں. مکلف وہ ہے جو ماشاءاللہ زندہ ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور قربانی بھی کرتا ہے. تو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا تو پھر اس سے سوال ہوگا کہ تم نے قربانی نہیں کی. تو مرحومین کو جو ہے یا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ذکر و ثبوت ہمیں احادیث میں نہیں ملتا ہے. اب اگر کوئی بندہ سے بھائی مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے قربانی کا ثواب، تو اس کا طریقہ بتایا گیا
کہ جیسے گھر کا سرپرست جو ہے اپنی طرف سے اپنے گھر اہل خانہ یعنی بیوی بچے بیٹے بیٹیاں سب کی طرف سے جب قربانی کرتا ہے، اور اگر ماں باپ ماشاءاللہ بقید حیات ہو ان کو بھی جو ہے اس نیت میں شامل کر لیتا ہے، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہو ان کو بھی جو ہے شامل کر لیتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ سب جو ہے چاہے بقید حیات ہوں یا پھر دنیا سے جا چکے ہوں، سب کے سب اس قربانی کے ثواب میں شریک اور شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خود اپنی طرف سے چھوڑ کر محروم کی طرف سے قربانی کرنا، اس کا طریقہ ہمیں کہیں احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے بجائے آپ بے شک ثواب پہنچانا چاہتے یہ طریقہ اپنائیں، جب اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے آپ اس نیت میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اور جتنے لوگوں کی طرف سے آپ نیت کر کے قربانی کر رہے ہیں سب کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور میاں بیوی دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ صاحب زکوٰۃ ہیں، کیا دونوں کو قربانی بھی الگ الگ دینا ہوگی؟ جس طرح جہاں تک احادیث میں قربانی کے احکام ہمیں ملتے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی گھر کے سرپرست کے ذمے جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے عائد ہوتی ہے، اور گھر کے تمام افراد جو ہے اس کے مکلف نہیں ہوتے۔ لیکن اگر سب کے سب الگ سے کماتے ہوں، ہر ایک کی کمائی الگ ہو، مثلا جیسے باپ کماتا ہے، بیٹا الگ سے کماتا ہے، اور ہر ایک کے پاس حیثیت ہے، تو ایسی صورت میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی کمائی کے مطابق قربانی کرے گا۔ لیکن اگر شوہر کے پاس الگ پیسہ ہے، آمدنی ہے، اور بیوی کے پاس اس کی ملکیت میں جو ہے سونا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو دونوں کے اوپر الگ الگ جو ہے قربانی لازمی نہیں ہوتی، دونوں قربانی کے مکلف نہیں ہوتے، بلکہ گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے شوہر اگر قربانی پیش کرتا ہے اور اس قربانی کی نیت میں یہ کہتا ہے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہ اس جانور کی قربانی میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے ہے، تو اس پر جو ہے وہ شخص جو قربانی کرتا ہے اس کے گھر والے تمام کو اس قربانی کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جی صاحب بھائی باذن اللہ تعالی۔ اور بلی وغیرہ پالنے کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جیسے بھائی خاص طور پہ مہنگی بلیاں، اس میں سب پہلی بات یہ ہے کہ جیسے بلی گھر پہ آتی ہے یا گھر کے باہر آ کے بیٹھتی ہے اس کو چارہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مہنگی بلیاں جو کہ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں بہت سارے ضرورت مند ایسے ہیں، خود انسان بہت سارے مسلمان مرد و خواتین بھوکے پیاسے موجود ہیں، تو وہ زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو کھلایا جائے پلایا جائے، تو یہ ایک اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک جو چھوٹی سی بلی ہے جس پر آپ کو کوئی خرچ نہیں آتا اور جو کھانا آپ کے پاس بچ جاتا ہے، ویسے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کھانا بچ جاتا ہے، سالن بچ جاتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ اس بلی کو ڈال دیتے ہیں، اس طرح اگر آپ کرتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن باقاعدہ کسی بلی کو گھر پہ لے آئے، قیمتی بلی کو، پھر اس کو پالیں، اس پر پیسہ خرچ کرے، پھر یہ اسراف ہے، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح آپ پیسہ اور وقت اس کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ اور ویسے سب یعنی شوق کے اندر لوگ جو ہے محدود یعنی اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے، جیسے کچھ لوگ پرندے بھی پالتے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ محدود طریقے سے تھوڑی سی رقم اس پہ خرچ کرتے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ مہنگی بلیاں، قیمتی نسل والی بلیاں، ان کو لائیں، پھر پالیں، ان کی دیکھ بھال، پھر یہاں تک کہ صاحب ان کے لیے باقاعدہ دواخانے بنے ہوئے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کو دوائیں، ان کو وٹامنس ان چیزیں دی جاتی ہے، سب جو ہے اسراف کے اندر شامل ہے، اسی لیے طریقہ جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ جمعے کے روز انہوں نے جمعے کا ذکر کیا ہے، لیکن ہفتے میں کسی دن بھی اگر کوئی گھر والے کچھ افراد مل کے قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور قبروں کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی بارش کی وجہ سے کوئی قبر متاثر تو نہیں ہو گئی، کوئی اس کی اگر مرمت کی ضرورت ہو تو اس کی مرمت ہو جائے، اور ساتھ ہی جو میتیں ہیں ان کے لیے دعا خیر ہو جائے، اور کچھ ریفریشمنٹ کا سامان بھی ساتھ لے جائیں تاکہ اگر کسی کو پانی پینے کے پیاس لگے تو پانی پی لے، اگر کچھ کھانے کی جی چاہ رہا تو وہ بھی کھا لے۔ ان تمام نکات کے ساتھ اگر آپ اس کا جواب عطا فرما دیں۔ جی صاحب بھائی، اس میں اختصار کے ساتھ بات یہ ہے صاحب بھائی کہ ہم اسلامی تعلیمات میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسانوں کی مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خیریت جو ہے، جو آخرت جو ہے، خیر وابقی، وہ زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا کہ بار بار قبروں کی زیارت کریں اور جنازے میں شرکت کریں، نماز جنازہ میں جائیں اور تدفین میں شرکت کریں، تاکہ آج جو
میت وہاں پہ قبر میں مدفون ہو رہی ہے, کل ہماری باری ہے اور ہم بے سہارا رہیں گے اور لوگ ہمیں اتار کر ہمارے اوپر مٹی ڈالتے رہیں گے اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے, اور ہمارا عمل ہی ہمارے ساتھ رہے گا, ایمان و عمل ہمارے ساتھ رہے گا, کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. تو یہ اس احساس کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہے قبروں کے پاس جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں. جی لیکن یہاں پر سے بھائی جذبہ انسان کے دل سے آنے کی ضرورت ہے. آپ زبردستی جو ہے ان کو کھانا پانی دے کر قبروں کے پاس بلائیں, یہ طریقہ اسلامی تعلیمات میں شامل نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ بے شک ان کو ترغیب دیجئے اور ریفریشمنٹ اگر آپ واقعی دینا چاہتے ہیں تو گھر کے پاس آپ دے کر اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو لے کے جائیے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جیسا کہ صاحب آپ نے بات بتائی کہ جو مقبرہ ہے وہ عبرت کی جگہ ہے, وہ کھانے پینے اور انجوائے کرنے کی جگہ نہیں, انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے, دل بہلائی کی جگہ نہیں, بلکہ موت, آخرت, برزخ, قیامت, محشر, پھر جہنم میں جائے تو کیا ہوگا نعوذ باللہ, پھر جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ان تمام باتوں کو یاد کرنے کا وہ مقام ہوتا ہے. نہ کہ یہاں پر آپ قبرستان میں جا کر جو ہے مزے لیں. اللہ ایک ہے, اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کو پیاس لگتی ہے اپنے ساتھ پانی لے کے جاتا ہے, پانی پلاتا, الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ جیسا کہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کھائیں گے پیئیں گے, یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے بجائے آپ کئی لوگ جمع ہوتے ہیں باہر مقبرے کے باہر, آپ بے شک گاڑی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو آپ کھانا تقسیم کریں, پانی تقسیم کریں, اس نیت سے نہیں کہ مقبرے میں اس کے کوئی تبرک ہے, ایسا نہیں, بلکہ آپ جو ہے گئے ہیں, تھکے ہیں, ایک جگہ جمع ہوئے لوگ مقبرے کے باہر, اس کے بعد وہیں کھا کے پی کے آتے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مقبرے میں رسم و رواج کو جو ہے رائج کرنا, پھر یہ ایک نئی رسم شروع ہوگی کہ لوگ پھر جو ہے مقبرے ہی میں جو ہے اس طرح کا ایک نیا طریقہ شروع کریں گے جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور جہاں تک سے بھائی قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا, پانی ڈالنا, یہ بڑی اچھی بات, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ثواب کا کام ہے, تاکہ جو ہے قبر جو ہے یعنی میت چھپی رہے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو. اور جہاں تک سے آیت الکرسی یا سورہ یاسین وغیرہ پڑھنے کی بات ہے, تو یہ طریقہ اپنی طرف سے کیوں بناتے, کس نے کہا کہ وہاں پہ جا کے آیت الکرسی پڑھے اور آپ سورہ یاسین پڑھیں؟ پیارے نبی نے کبھی بھی یہ طریقہ آپ کو نہیں سکھایا. جو طریقہ آپ کو سکھایا وہ یہی ہے, وہاں جا کے آپ ان کو سلام کریں, ان کے حق میں جو ہے آپ دعائیں کریں, السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. تو جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں, کہیں آپ نہیں دیکھتے کہ پیارے نبی نے کسی کے لیے قرآن پڑھا ہو یا پھر آپ نے جو ہے کسی کے لیے اس طرح کر کے قرآن پڑھ کے بخشا, ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے. آپ وہاں پہ جائیں اور عبرت حاصل کریں, اپنی آخرت کو یاد کریں, ان کے حق میں دعا کریں, اپنے حق میں دعا کریں, اس کے بعد وہاں سے واپس اپنے گھر کو چلے جائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مونک سے ساتھ اگر یہ بھی پہلو سامنے رکھ لیں کہ ہر جمعے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مہینہ 2 مہینے کے بعد, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر جمعے بارش ہو جائے گی اور اچھا قبر جو ہے نا کہیں اس کی مٹی بہہ نہ گئی ہو یا وہاں گڑانا پڑ گیا ہو. اگر صرف اس حالت سے, تو اللہ کے رسول نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبرت کے لیے ہم وہاں جائیں. اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے, تو آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا, اس نیت کے ساتھ قبرستان اگر جائیں گے, وہاں جا کے دیکھا کہ اگر کوئی قبر اس کی مٹی خراب ہو رہی تو ٹھیک کر دیا, اس طرح کے کوئی کام کر لیے. اور اس کے لیے بھی 10-15 دن, مہینہ کسی وقت بھی جائیں, اور کوئی دن مقرر نہ کریں کہ مجھے ہر جمعے وہیں جانا ہے. جنہیں یہ ہمارے یہاں آج جو دعوت ہے تو آپ نہیں, آج کے دن تو میں جی قبرستان جاتا ہوں, میں اس لیے دعوت میں نہیں آ سکتا. اس طرح کی جو صورتیں وہ اس سے آدمی بچ کے رہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہے. ایک کال ہے, اسے لے لیتے ہیں, پھر مزید گفتگو ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا کرم ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی محمد نواز بات کر رہا ہوں. جی نواز بھائی. جی سیف الرحمان صاحب, میرے 2 سوال تھے. ایک تو یہ بتا دیجیے, آج میں نے یوٹیوب پہ بھی اس کا سنا تھا, تفصیلی آپ لوگوں سے پتہ چل جائے گا. قسم کا کفارہ جو ہے نا, اگر کوئی قسم کھا لی جائے کہ مطلب کسی قسم کی بھی قسم کہ میں قسم کھا رہا ہوں میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا, یا میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں فلانی چیز کا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا, تو اس کا کفارہ ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا, انہوں نے بولا کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا 10 دن کے لیے. پھر آخر چیز انہوں نے بولا کہ آخری چیز جو ہے نا, اگر یہ یعنی جو تمہاری استطاعت نہیں کر سکو تو آخری چیز انہوں نے بولا کہ 3 روزے رکھنا. تو بولا پر لوگ زیادہ تر جو ہے نا پھر کنجوسی سے کرنے کے لیے وہ 3 چیزیں پہلے والی نہیں کرتے ہیں, تو یہ روزے رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بولا کہ نہیں, پہلے طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ مسکینوں والا طریقہ, یا کسی کو کپڑے دلا دیے جائیں یا کسی کا کھانے کا انتظام کر دیا جائے.
آخر میں بولا یہ اگر وہ تین کی نواز بھائی وہ ساری بات ہم جانتے ہیں. سوال کیا ہے آپ کا وہ ذرا بتا دیجیے. یہ اس کا طریقہ کیا ہے کفارے کا؟ یہ جو سوال یہی پوچھنا تھا کہ کفارہ کا طریقہ مجھے بتا دیں. کوئی قسم کھائیے تو اس کا کفارہ. اور دوسرا خاص کر لوگوں یہاں پہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کسی کو ہم بولے السلام علیکم تو آگے سے یا تو بولتے تھے سلام, صرف شارٹ کٹ میں وعلیکم السلام نہیں بولتے, یا تو سلام بولتے ہیں یا تو پھر ہم جانتے بھی ہیں کہ آدمی مسلم ہے تو ہم بولتے ہیں السلام علیکم, وہ آگے سے جواب نہیں دیتا. تو کیا ہم اس کو روک کے بول سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں سلام کیا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا ابھی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا اگر کوئی اور کال آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. جی آگے الحمدللہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی. جی نور الہدا خان بات کر رہا ہوں. جی نور الہدا جی. جی ہمارا سوال یہ تھا, 2 سوال ہے کہ ہمارا جیسے انڈیا میں محرم کے مہینے میں کچھ لوگ 10 تاریخ کو جو ہوتا ہے نا وہ تعزیہ وغیرہ بیٹھاتے ہیں چوک پہ, تو اس میں بچوں کا ختنہ کرتے ہیں جیسے سنت کرتے ہیں. کیا یہ کرنا صحیح ہے محرم میں یا اس چوک پہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ چوک میں ختنہ کرتے ہیں؟ ہاں وہ 10 تاریخ کو چوک پہ وہ بیٹھاتے ہیں نا, وہ تعزیہ وغیرہ بیٹھاتے ہیں. تعزیہ تو کرتے ہیں لیکن وہیں پہ ختنہ بھی وہیں پہ کرتے ہیں. ہاں وہیں پہ. اچھا کئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں. چلیے. اور دوسرا سوال یہ ہے جیسے کوئی خاتون ہے وہ غلطی کر رہی ہے اور ان کے شوہر ان کو بول رہے ہیں تو اس کو الٹا جواب دیتی ہے, جیسے الٹا سیدھا بولتی ہے کہ ہاں میں کروں گی, میں یہی طریقہ ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی لیکن وہ غلطی ہے ان کی. نہیں غلطی ہوتی ہے, چھوٹی بھی ہوتی ہے, بڑی بھی ہوتی ہے, بہت بڑی بھی ہوتی ہے. وہ غلطی کی نوعیت کے حساب سے نا پھر وہ جواب میں تبدیلی آئی. اپنے شوہر کو ہر بات کے الٹا سیدھا جواب دیتی ہیں کہ ہمارا یہی طریقہ ہے, میں اسے ہی کروں گی, کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ. بس یہی سوال ہے. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا نور الہدا صاحب, فی امان اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. بول لے بھائی. السلام علیکم. چلیے پھر. اچھا چلیے ایک اور ہے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر الحق صاحب, خوش آمدید امیر بھائی. میرا سوال ہے پہلا کہ شادی کے جو بارات لے کے جاتے ہیں لڑکے لوگ, بارات نکلنے سے پہلے میرج میں سجدہ کرانے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں. اچھا مسجد میں سجدہ کراتے ہیں جی لڑکے کو بارات نکلنے سے پہلے. دوسرا سوال ہے کہ تو اس میں ایک منٹ, اس میں یعنی کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو, یا بس سجدہ کر کے اور اٹھ کے آ گئے؟ ابھی کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. جیسے میں دیکھا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں بھائی جاؤ مسجد میں سجدہ کر کے آؤ. سجدہ کر کے. اچھا صرف سجدہ کرنا ہے یا تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہوں گے میرے خیال سے. اچھی بات ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں شکرانے کا نماز پڑھنا ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں سجدہ کرا کے آ جاؤ. اچھی بات. الگ الگ مطلب وہ ہے. دوسرا سوال ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے ساتھ جیسے جماعت نماز پڑھنا ہو, بچے بھی ہو بچیاں بھی ہو ساتھ میں, جی تو کس طریقے سے امامت ہوگا؟ امامت کس طرح ہوگی یا کھڑے کس طرح ہوگے؟ جیسے مرد آدمی پڑھاتا ہے تو جیسے بچیاں ہیں ساتھ میں, بیوی ہے, لڑکے بھی ہیں, تو کس طریقے سے مطلب کھڑے ہوں گے؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. چلیے مولانا اگلا سوال ہے محترم عطا الرحمان صاحب کی طرف سے, اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خاندان ہی میں شادیوں کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رسوم و رواج ایسے ہیں کہ نہیں خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا. مطلب ایک کال ہے اگر لے لے تو اچھا ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بارک اللہ فیکم وسیم بھائی. جی میرے 2 سوال ہیں. ضرور. ایک تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں تو وہ عدت میں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ملک سے باہر اگر کوئی ان کا کوئی کزن یا کوئی عزیز جو کہ نام محرم ہو اور وہ فون پہ اس سے بات کرنا چاہیں اور وہ کہ نہیں میں نہیں بات کر سکتی کیونکہ میں عدت میں ہوں, تو صرف سوال یہ ہے کہ اس کی حدود کیا ہے؟ کیا ٹیلی فون پہ بھی بات غیر محرم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے حسد کی نظر لگنا یا کوئی اس طرح آپ کا چاہنے والا بھی ہو لیکن اچانک کوئی نظر لگ جاتی ہے جی, تو اس بد نظری سے بچنے کے لیے مارننگ میں یا ایوننگ میں کون سی کوئی ایسی دعائیں جو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں؟ انشاءاللہ. تو بس یہ 2 سوال. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا, اب عطاء الرحمان صاحب کے سوال کی طرف کہ جو رشتہ داروں میں شادیاں کرنے سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں اور کئی ایسی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہے. ایسے میں اگر کوئی فرد اور خاندان میں یہ پابندی بھی ہے کہ باہر شادی نہیں کر سکتے اور نہیں بس یہی کرنی ہے, تو اگر کوئی باہر شادی کر لیتا ہے اور خاندان والوں کو نہیں بتاتا ہے, اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتاتا, کسی اور سے اور خاتون سے اس نے شادی کر لی ہے, تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی صاحب ہے, بے شک اس سلسلے میں کوئی بھی شخص شادی کرنے سے پہلے استخارہ کر لے, اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے پسند آتی ہے نکاح کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نکاح اس کا ہوا ہے, ایک شادی ہوئی, ایک بیوی ہے, اس کے بعد کسی اور خاتون یا لڑکی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, ایسی صورت میں اسے اختیار ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ 2 3 4 تک جو ایک ساتھ بیویوں کو رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسا کہ صاحب بھائی یعنی پہلی بیوی سے یا پھر اس کے رشتہ داروں سے اجازت لینا شرعاً اجازت اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ پہلی بیوی کو اجازت لی جائے وغیرہ, ایسی شرائط رہتی ہیں. تو آپ یا جو بھی صاحب اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں, کس طرح کریں گے, تو پھر اس کے بعد جو حالات یا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا کیا ان کو وہ سنبھال سکیں گے, معاملات کو ان کا سامنا کر سکیں گے, وہ اس بات پہ مطمئن ہے. تو پھر جو ہے اس سلسلے میں ان کو اختیار ہے کہ آپ 2 3 4 جتنے حیثیت ان کے پاس شادی کر لیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں ایک نقطہ الجھن کا باعث بن رہا ہے اور وہ خود سوال پوچھنے والے کی طرف سے کہ بھائی اگر یہ تصور صحیح ہے کہ رشتہ داروں میں خاندان میں آپس میں ہی کزن میرج ہو جائے اور ان شادیاں جب ہو جائے تو ان کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں, تو ان بیماریوں کا دوسری شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شادی آپ کر چکے ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا دوسری شادی کرنے سے وہ بیماریاں نہیں لگیں گی؟ شادی تو آپ نے کی ہوئی ہے نا, تو وہ تو بیماری اگر یا تو یہ ہے کہ آپ نے دوسری شادی کر لی اور پہلی کو اگنور کر دیا, یہ پھر بہت خطرناک بات ہو جائے گی. اس میں آپ پکڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. جب حقوق ادا کرنے ہیں تو پھر بیماری بھی آ جائے گی, بیماری آنے کا امکان بھی موجود ہے. تو اس لیے اس سوال کو اسی طرح لیں کہ کیا ایک فرد پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کسی اور سے شادی کر سکتا ہے بیوی کی اجازت لیے بغیر؟ تو پاکستان میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. بیوی کی اجازت اس میں وہاں پر لازمی, اگر آپ وہاں کر لیتے ہیں اور آپ کے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے, کورٹ پہ چلے جائیں گے تو پکڑے آپ جائیں گے, کیونکہ وہاں کا قانون انہوں نے بنا دیا ہے. غلط قانون ہے لیکن بنایا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قانون اسلامی شریعت کے مطابق نہیں, غلط شریعت کے خلاف ہے, لیکن وہاں پر بن چکا ہے اور جن لوگوں نے بنایا وہ پھر اس کو بھگتیں گے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن اب ایک قانون ہے, اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا, تو پھر پھنسے گا کون؟ دوسری شادی کرنے والا. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, لوکل قانون میں پابندی ہے. اس کا اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو کر لیں, ورنہ پھر یہ کہ نہ کریں. دوسرا سوال محترم عطاء الرحمان صاحب کا ماننا کہ بلی کبوتر گھر میں بہت آتے ہیں اور گندگی بچا دیتے ہیں, خاص طور پہ بلیاں وغیرہ جو ان کی گندگی تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر ایسے میں جوش میں آ کے غصے میں آ کے کسی بلی کو لات ماری اور وہ مر گئی تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟
جی صاحب بھائی، جہاں تک یہ جو جانور ہیں جو گھروں پہ پالتو بھی بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے باہر بھی وہ پلتے ہیں، آ کر کھانا کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے آ کر وہ جانور چلے جاتے ہیں، اس طرح کا طریقہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن کوئی ایسا چھوٹا سا جانور آ گیا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈانٹ کر باہر بھگا دیا تو یہ الگ بات ہے. لیکن اس کو ایسے جانوروں کو قتل کرنے کی نیت سے آپ نہ مارے، جیسے زہر ڈال دیا، گولی آپ نے اس پر چلا دیا، ایسا نہ کریں. لیکن آپ نے صرف بھگانے کے لیے اس کو مار دیا، آپ کی نیت اس کو قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن اس مار چوٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، تو پھر آپ کے اوپر اس کا گناہ نہیں آتا. تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں احتیاط کریں کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں، کیونکہ وہ ایک بھوکا جانور گھر پہ آپ کے پاس آیا ہے کھانے کے لیے، آپ اس طرح اس کو اس انداز اس کے ساتھ جو ہے نہ اپنائیں، بلکہ اس کو بھگانے کا کوئی اور طریقہ اپنائیں. اور پتہ نہیں صاحب کہ شاید ان جانوروں کو پکڑ کر اگر بلدیہ والوں کی اطلاع دی جائے تو شاید آ کے پکڑ کے لے کے جاتے. اس طرح کوئی طریقہ ہو تو آپ اس طریقے کو اپنائیں، لیکن چوٹ لگا کے مار کے قتل کرنا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. محمد نواز صاحب کا سوال کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس صاحب شاید موصوف نے جواب سنی تھی، اس کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے سب سے آخری صورت کو اپناتے ہیں اور جو پہلی جو صورت ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر جو بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس قسم کو توڑتا ہے، تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ، جیسا کہ حدیث ہمیں ملتی صحیح بخاری اور مسلم میں، کہ کوئی بندہ قسم کھاتا ہے لیکن وہ قسم مناسب نہیں تھی، اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ اس قسم کو توڑنا چاہیے، قسم توڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ کفارہ دے، یا تو قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دے یا پھر کفارے کے بعد قسم توڑے. کوئی حرج نہیں، دونوں کی اجازت ہے. یہاں پر بات آتی ہے بھائی کہ یہ جو کفارہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم يجد فصيام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. تو یہاں پر صاحب جو بات بتائی گئی کہ اگر کوئی بندہ قسم توڑتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو کپڑا پہنائیں، صدقے کے طور پہ دیں، اور یا پھر ایک غلام کو آزاد کریں. ان تینوں میں اختیار دیا گیا، تو 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 غریبوں کو کپڑا دے دینا صدقے کے طور پہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا. جی. اس کے بعد فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس ان تینوں کا اختیار نہیں، اتنی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے، فصیام 3 ایام، کہ ایسا بندہ جو ہے 3 دن کے روزے رکھے گا. تو شاید موصوف کسی مولوی صاحب کا جو ذکر کر رہے تھے کہ لوگ سب سے پہلے جو ہے آخری صورت کو لے لیتے ہیں جو کفارے کی، اس کے بجائے پہلے جو ترتیب بتائی گئی اس کے اوپر عمل کریں. اگر کوئی بندہ 10 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ کر اپنے یعنی جان چھڑا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جو استطاعت اگر ہے، پہلے اس سب سے پہلا جو کام اس کو اپنائیں، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر غریبوں کو کپڑے دے دے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو پھر غلام آزاد کرے، جو کہ آج کے دور میں نہیں. ان تینوں کی استطاعت نہیں تو آخری صورت یہ آتی ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے سے بھی قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے. جس سے جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال اس حوالے سے انہوں نے، اگر کوئی فرد سلام کرتا ہے یا کہتا ہے اور دوسرا جواب نہیں دیتا، تو ایسے میں پہلا فرد کسی اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں سلام کا جواب دیا، سلام کہا ہے یا کیا ہے، تو تم اس کا جواب دو. جس صاحب ہمیں بات پاتے ہیں اس قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو پھر تم لوگ اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، یا کم از کم اتنے ہی الفاظ میں جواب دو. اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر جو ہے یہ بات ہے بتائی گئی کہ مسلمانوں کے آپس کے جو حقوق ہیں کہ القاء اذا لقیتہ فسلم علیہ، اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ رد السلام. یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ سلام کرے، سلام کا جواب دیں. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ کوئی بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ مکمل جواب دے، جیسے وعلیکم السلام، اور اگر اور بھی زیادہ ثواب پانا چاہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کے مکمل الفاظ ہوتے ہیں، کم از کم وعلیکم السلام تو کہنا چاہیے. لیکن جو بندہ یعنی وعلیکم السلام کے بجائے صرف سلام کہتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اسی حد تک وہ کیوں محدود رہتا ہے اور سلام مختصر جواب کیوں دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا. آپ اگر ان کو یہ کہیں کہ بھی اسلام میں جو ہے سلام کا جواب کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا وعلیکم السلام، آپ اس طرح مجھے جواب دو، اگر آپ اسے یہ سمجھاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اچھے انداز میں ان کو آپ سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور سلام کے جواب دینے کا جو ثواب ہوتا ہے ان کو صحیح مکمل طور پر ان کو جو ہے مل جائے. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور
نواز صاحب کے بعد نور الہدا صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں محرم کی 10 تاریخ کو تعزیہ تو کئی ملکوں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر ساتھ میں وہ بچوں کے ختنے بھی کر دیتے ہیں یا کرتے اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جس سے بھائی جو تعزیہ وغیرہ بٹھاتے ہیں تو ایسے مقامات پہ مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے اور ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. تو ہو گئی پہلی بات. اور جب وہاں پہ خلاف شریعت کام ہوتے ہیں تو ایسے اس مقامات پہ آپ جاتے کیوں ہیں؟ اور ختنہ تو صاحب ہے کوئی لوگوں کے سامنے چوراہے پر کرنے کی چیز نہیں ہوتی، شرم و حیا کا معاملہ رہتا ہے. آپ بند مقام پہ بند کمرے میں کرتے ہیں اور وہاں پہ ختنہ کرنے والا شخص اور اس کے بعد جو لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے والد یا جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ ساتھ رہتے ہیں، اسی حد تک جو ہے رہتے ہیں. ورنہ لوگوں کے سامنے اعلان کر کے کہ بھی ختنے کا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے شریعت کے خلاف لگ رہی ہے. اگر آپ واقعی کرنا چاہیں تو اپنے مقام پہ بند مقام پہ کریں، اور خاص طور پہ مقام جہاں پہ خلاف شریعت کام ہوتے ہوں وہاں پہ اپنے بچوں کا ختنہ نہ کروائیں. جس سے میں جزاک اللہ خیرن. اور اگر اہلیہ غلطی کر رہی ہوں اور ان کو شوہر کی طرف سے روکا جائے کہ یہ نہ کرو اور وہ الٹا جواب دے دے کہ نہیں میں کروں گی اور اس طرح کی، تو یہ جو رویہ اپناتی ہیں خاتون، اس کے بارے میں آپ دونوں کو، میاں اور بیوی دونوں کو، کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اس بارے میں ہم شوہر کو یہ بتائیں گے کہ وعاشرہن بالمعروف کے خواتین کے ساتھ جو ہے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو اتنی خوشیاں آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر اس طرح کی کوئی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اجر کا معاملہ ہے. تو صرف اسی حد تک کی بات ہے کہ آپ کو وہ جواب دیتی ہے بس، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبر کرتے ہیں، اجر پائیے اور پریشان مت ہو. ایک طرف تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے اوپر ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جسمانی تبدیلیاں، ان کا اثر دماغ پہ، ذہن پہ بھی ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے تو اس پر جو ہے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اگر اسی انداز کا اگر میٹھے طریقے سے کوئی یعنی جواب دے دیتے ہیں، دوسرا میٹھا طریقہ اپناتے ہیں، ایسی صورت میں جو ہے یہ جو آپسی جو رنجش ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو غصے کا جواب غصے سے، گالی کا جواب گالی سے، یا پھر یعنی جو سخت الفاظ کا جواب سختی سے دینا ضروری نہیں ہے. نرمی سے اگر آپ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو کر دوبارہ آپس میں پیار بڑھ جائے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات، جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو حدیث ہمیں ملتی مسند احمد میں عبد الرحمن ابن عوف سے، پیارے نبی بشارت سناتے ہیں، اگر کوئی خاتون جس کے اندر ایمان ہو، 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، ایسی صورت میں جو ایسی خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا استقبال ہوتا ہے کہ تم جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو سکتی ہو. اور اسی طرح جو ہے پیارے نبی نے حضرت عمر کو یہ بشارت دی کہ دنیا کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ایسی بیوی جب تم اسے دیکھو تو تم کو اس کی وجہ سے خوشی حاصل ہو. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور اگر کوئی خاتون کسی شوہر کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، یہ تو تمہارے پاس رہنے والا چند دن کا مہمان ہے، کچھ ہی دن باقی، جبکہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا، اپنے آپ کو تم بدنصیب کیوں بناتی ہو. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ دنوں کی جو زندگی ہے وہ رنج و غم اور لڑائی کے بجائے خوشی سے گزار کر اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگر اس وقت کوئی کال آئے تو ہم اسے لینا چاہیں گے. امیر الحق صاحب کے ان کی طرف سے سوال کہ شادی بیاہ کے موقع پر، اچھا شکر کال آ گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی محترم، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ میرا نام محمد شفیق الاسلام. جی شفیق بھائی. سر جی، میرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عربی لوگوں کو محبت کرو بیکاز میں نبی خود عربی ہے. یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اچھا. اور دوسرا ایک سوال، جو فلرٹ ہے اور فلرٹ جو فلرٹ کرتا ہے آدمی لوگ ایک دوسرے کو اچھا دھوکہ دیتے ہیں، انجام لگانا، جی اس کے بارے میں حدیث اور قرآن اور حدیث میں کیا بتاتا ہے؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالی.
بہت شکریہ آپ کا شفیق بھائی. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا نور الہدا صاحب کا دوسرا سوال خاتون کے حوالے سے ہو گیا. امیر الحق صاحب کا سوال کہ شادی بارات کے موقع پہ دولہا کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجدہ کر کے آؤ. اب وہ کیا کس طرح سجدہ کرتے ہیں اس کی تفصیل تو نہیں پتا، لیکن اس طرح جانا اور بطور خاص شادی کے موقع پر دولہا کو لے کے جانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ صاحب بھائی سراسر یہ ایک جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق جو ہے دولہا دلہن کے گھر والوں کے پاس جا کر نکاح کر کے دلہن کو لے کے اپنے گھر پہ آئے، اس کے بعد پھر ولیمہ کرے. تمام باتیں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس طرح شادی کے موقع پر دلہا جا کر سجدہ کرے، اس طرح کی کوئی حرکت کرے، اس کا کوئی ثبوت چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے. اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نارمل طریقے سے جائے اور آئے ہی ہمارے لیے یعنی شادی کے موقع پر کافی ہوگا. عام طور پہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے یہاں زیادہ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے. جیسا بھی آپ نے ایک اور نقطے کو ابھار کے پیش کیا کہ جو اکثر بے نمازی ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یعنی دولہا اب تک نماز نہیں یہ پڑھ رہا تھا، اب اس کو مسلمان بنائیں گے کیونکہ لڑکی مسلمان ہے تو اس کا نکاح مسلمان لڑکی کے ساتھ تبھی صحیح ہوگا جبکہ مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھیں، تو شاید یہ مقصد ہوگا. لیکن اس طرح کا سجدہ کرنے سے مقصد بھی پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پہلے سے اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ نکاح میں شرکت کرے. لیکن ایک سجدہ کرنے کو ایسے صاحب بھائی اپنے آپ کو یہ ثبوت پیش کرنا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا تو یہ طریقہ یعنی صحیح نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیرن. امیر الحق صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر گھر میں میاں بیوی بچے اور بچوں میں پھر لڑکے لڑکیاں سب ہیں تو نماز پڑھا رہے ہوں میاں یا صاحب خانہ، تو کس طرح ان کی امامت ہوگی اور کس طرح وہ کھڑے ہوں گے؟ اس صاحب بہت آسان ہے موصوف کا یہ سوچنا کہ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی یا پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے صاحب بھائی مساجد بند تھی، تب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو باجماعت نماز پڑھنا یہ بہتر و افضل ہے. جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجلین ازکی من صلاۃ الرجل وحدہ، کہ دو افراد نماز پڑھتے ہوں تو ایک کے مقابلے میں دو کی نماز زیادہ بہتر ہوگی اور دو کے مقابلے میں تین افراد کی نماز زیادہ بہتر اور اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. اسی اعتبار سے بھائی اگر لوگ جو ہے یعنی گھر کے افراد جو ہے اپنے یعنی جماعت بنا کر نماز پڑھتے، بڑی اچھی بات ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ماشاءاللہ سب سے پہلے گھر کا سرپرست اگر اچھی طرح نماز پڑھا سکتا ہے، اس کو نماز کے احکام قرآن کی تلاوت وغیرہ آتی ہے تو اس کو چاہے کہ نماز پڑھائیں، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ایسا ہے جو اچھی طرح نماز پڑھا سکتا ہے وہ آگے بڑھ کر امام بنے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر اگر ایک مرد ہے اور کئی خواتین ہیں تو مرد سامنے ہوگا، خواتین جو ہے اس کے پیچھے سب ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں. اور اگر ایک مرد ہے اور دو تین بچے ہیں اور ان کے بعد جو ہے خواتین ہیں تو مرد جو امام بن کے آگے کھڑا ہوگا اور اس کے بعد ان کے پیچھے ایک صف بنے گی صرف مردوں کی، اور چاہے بچے ہوں چاہے پھر یعنی دوسرے جو یا ان کے بھائی وغیرہ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور صف بنے گی تیسری صف، اس میں جو ہے خواتین کھڑی ہوں گی، یعنی موصوف کی اہلیہ ہے، ان کی بیٹیاں بہنیں وغیرہ جو بھی ہے مثال کے طور پہ. اس طریقے سے جو ہے صف بنائی جائے. اور اگر صرف ایک ہی یعنی مرد ہے اور ایک خاتون ہے، ایسی صورت میں جو ہے مرد سامنے ہوگا اور خاتون جو پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی. اس طرح صف بندی کر کے نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں جس سے بھائی انشاءاللہ تعالی. وسیم تبسم صاحب کا سوال کہ ایک خاتون عدت میں ہیں اور بیرون ملک سے کوئی عزیز رشتہ دار غیر محرم وہ ٹیلی فون پر تعزیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو کیا اس سے بات چیت کر سکتی ہیں خاتون، یا انکار کر دے کہ نہیں میں عدت میں بات نہیں کر سکتی؟ اس سے میں گزشتہ بھی کسی ایک حلقے میں صاحب نے واضح کر دیا کہ عدت کے اندر جو چیزیں جن چیزوں کی پابندی ضروری ہے تو ان کا ذکر اور ان کی وضاحت آ گئی. یہاں پر جو ہے کوئی بھی خاتون کسی بھی جو محرم سے بات کرے، شوہر سے بات کرے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور غیر محرم سے بات کرنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں. چاہے وہ خاتون عدت میں ہو، عدت سے باہر ہو، تو غیر محرم سے جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی خاتون اگر بات کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. عدت میں رہنا نہ رہنا اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ بالکل بات کر سکتی ہے. کوئی تعزیت دینا چاہے، تعزیت پہنچانا چاہے اور دعا دینا چاہیں تو اس سے کوئی بات کرے اور اس بیوہ کی آواز اس کو پہنچے یا اس کی آواز بیوہ کو پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، عدت نہیں ٹوٹے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں رہے گا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور وسیم صاحب کا دوسرا سوال کہ حسد اور نظر سے بچنے کے لیے کوئی
دعا جو صبح و شام اللہ کے حضور کی جائے تاکہ محفوظ رہیں؟ یہ صاحب بھائی اس میں جو زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر یہ اگر کہوں کہ ماشاءاللہ صاحب بھائی کی طرف سے جو ہر جمعہ کے بعد جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں پہ ذرا سا غور کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بات تو آپ اس پہ توجہ دیجئے، اور اگر آج آپ نے سنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے نہیں سنا ہے تو آئندہ جو ہے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً آپ جو ہے یہی ریڈیو کا پروگرام آپ لگا کے سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب آسانی سے مل سکتا ہے. اس کے علاوہ مزید تفصیل ہم اختصار کے ساتھ یہ کہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، اور جو تینوں قل ہیں آپ ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم یہ پڑھیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں. اور جو بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو ہے جو ان کے اوپر جو دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، وہی دعا میں جو حسن حسین پہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، وہ دعا یہ تھی اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. اس دعا کے اندر بھی جو ہے نظر بد سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو مطلب نظر بد سے بچنے کی ہی یعنی دعا کی گئی ہے. تو ان دعاؤں کو اپنا کر ان آیات کو پڑھ کر جو ہے آپ جو مقصد آپ جو چاہتے ہیں اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. جسے جزاکم اللہ خیرن. محمد شفیق الاسلام صاحب ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ عربوں کی عزت کیا کرو کہ اس لیے کہ میں عربی ہوں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ اس سے بے شک پیارے نبی عربی زبان والے تھے، ماشاءاللہ عربی زبان ہی آپ کی زبان تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بے شک محترم اور معزز مقام عطا کیا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. تو فصیح عربی زبان میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور احادیث بھی عربی زبان میں موجود ہیں، اسی لیے مسلمان عربی زبان سیکھتے ہیں، اور علماء اس کو سیکھ کر سمجھتے ہیں، اور عوام الناس اگر نہ سمجھے تب بھی عربی زبان سیکھتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. اس طرح عربی زبان سیکھنا مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک عربیوں سے محبت کرو ایسی کوئی حدیث ہے کیا مجھے نہیں پتا، صاحب شاید کوئی ضعیف حدیث وغیرہ ہو اس سلسلے میں، اس بات کا امکان ہے. اور جہاں تک پیارے نبی جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام انسانوں کا سردار بنایا گیا ہوں لیکن میں اپنے اندر غرور محسوس نہیں کرتا. اور پیارے نبی کے بہت ساری خوبیاں، سارے انبیاء کے آپ سردار تھے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے، سب سے پہلے شفاعت آپ کریں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، سب سے زیادہ جنت میں جانے والی آپ کی امت ہوگی، سب آپ کی خوبیاں ہوں گی. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں اپنے اندر فخر و غرور محسوس نہیں کرتا، یہ آپ کی ماشاءاللہ خوبی ہے. لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عرب والوں سے محبت رکھتا ہوں اسی لیے مجھے ثواب مل جائے گا، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے. ویسے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عربی زبان کی وجہ سے کوئی بندہ خوبی والا نہیں بن جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کے سب عربی زبان والے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے بہترین عربی زبان سے واقف ہیں، لیکن ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو کفر ہے، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، بہت سارے مذاہب ان کے پاس ہیں، لیکن ان کی زبان عربی ہے. تو عربی زبان ہونے کی وجہ سے، عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے جنتی یا اللہ کا پیارا نہیں بن جاتا ہے. جب تک اس کے پاس اسلام و ایمان نہ ہو اس بندے کو نجات نہیں مل سکتی. یہ سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور شفیق الاسلام صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو فلرٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جس سے اس سلسلے میں ہم جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، خود اپنے آپ کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ امانت داری کا حکم دیا گیا، اور اگر کوئی بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچا رہا ہے اور رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امانت داری کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا.
جو امانت کا حقدار ہے وہ امانت اس کے پاس پہنچائی جائے تو اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے. تو اس طرح اگر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا وہ طریقہ اپنا رہا ہے. یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے بات جو صحیح مسلم میں من غشا فلیس منا، کہ جو بندہ ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تیسری بات ہمیں جو ملتی صاحب صحیح مسلم کے اندر، اگر کوئی بندہ جو دوسرے کی زمین کو جھوٹی قسم کھا کر ہڑپ لیتا ہے، ایسی 7 زمینیں جو ہے اس کی گردن میں ڈالی جائیں گی اور وہ بندہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر سزا پاتے ہوئے آئے گا. تو ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی اور کی چیز ایک مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ایک مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو، دوسرے کی چیز تم ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے. تو یہاں پر ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے بات آتی ہے، کسی کو دھوکہ دینا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال، کسی کی چیز لے لینا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ اس طرح کسی کی چیز لے لیتا ہے تو پھر وہی چیز اس کے لیے جہنم کی آگ سے داغنے کا سبب بنے گی، کہ وہی اسی چیز کے ذریعے قیامت کے دن یا قبر میں اس بندے کو داغا جائے گا. اور اگر کوئی بندہ دوسرے کا مال لے کر اس ناجائز مال کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے کھانے پینے پہننے میں، جب تک وہ مال اس کے استعمال میں آئے تب تک اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، حج وغیرہ دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں. اور اس سے بھائی یہی سخت حکم ہونے کی وجہ سے دنیا میں بحمداللہ جو لوگوں کے ایک دوسرے کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی جو حفاظت ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دوسروں کی چیز لینے کو حرام قرار دیا، اس پر سزا بتایا. اور اگر صاحب سزا نہ بتائی جاتی تو پھر لوگ کسی کی جان، مال، عزت وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے. جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا. تو کسی اور کا خون کرنا، کسی اور کا مال لینا، کسی اور کی بے عزتی کرنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ سخت حکم ہونے کی وجہ سے دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی بحمداللہ حفاظت ہو رہی ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اور اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف. 77 نمبر سے سوال ہے کہ پبلک پلیس پر یا کیمپ آفس میں لیبر کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، کیا ان میں کسی آدمی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ اس صاحب کچھ پہلے کوئی کسی بھائی صاحب کی طرف سے سوال آیا تھا تو پھر اس پر تھوڑا سا جواب دیا گیا، لیکن ہم اس میں دوبارہ یہی کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلامی اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی کو سلام کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دے، جیسا کہ بات سورۃ النساء میں ملتی ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم لوگ جو ہے سلام کو عام کرو. یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے آپسی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ سلام کرے، سلام کا جواب دیں. لیکن صاحب بھائی جو سلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نام پایا جاتا ہے، دعا یا کلمات پائے جاتے ہیں، تو ان کا استعمال اگر کوئی صاف ستھری جگہ ہے، پاک و صاف جگہ ہے، وہاں پہ اگر یہ سلام یا سلام کے الفاظ کے ذریعے دعا دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بات ہے صاحب ہے کہ ان محترم و مقدس الفاظ کو ایسے مقام پہ استعمال کیا جائے جو کہ جہاں پہ نجاست ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ان مقدس کلمات کی بے حرمتی، بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر واضح فرما دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدس چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا، تو اگر کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح سورۃ الحج کے اندر ہی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو محترم اسلام کی جو قابل احترام چیزیں قرار دیا ان کی تعظیم کی جائے. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی جو ہے قضاء حاجت کے مقام پہ موجود تھے. کسی صاحب نے سلام کیا لیکن پیارے نبی نے جواب نہیں دیا. ان تمام باتوں کو جوڑ کر صاحب علماء یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کے مقام پہ ہو اس کو چاہے کہ سلام نہ کریں، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ایسے بندے کو چاہے کہ سلام کا جواب نہ دیں. لیکن قضاء حاجت کے مقام سے باہر آنے کے بعد وہی بندہ وہاں پہ موجود ہے، اگر آپ اس کو جواب دینا چاہے تو آپ کو اس کا اختیار ہے. لیکن جواب دینے کا وقت گزر چکا، اگر آپ اس کو پاتے ہیں وہاں پر تو پھر اس کو آپ جواب دیجیے، اگر نہیں پاتے ہیں تو پھر جواب دینے کا وقت گزر چکا، اس میں کوئی وہ بندہ وہاں سے گزر چکا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مقامات پہ جائیں تو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے
تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ صاحب ماشاءاللہ یعنی سلام کے بہت سارے مقامات، بہت سارے اوقات، ضروری نہیں ہے کہ آپ حمام کے پاس گئے وہیں پہ جو ہے جا کر سلام کریں، اسی مقام کو سلام کے لیے آپ پسند کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر دوسرے بہت سارے موقع آپ کو ملیں گے. مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، ہر جگہ آپ سلام کر سکتے ہیں. تو خاص طور پہ اس مقامات پہ جا کر سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مقامات سے سلام کرنے سے اور سلام کا جواب دینے سے بچا کے رکھیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مطلب اگر اسی زمین میں یہ بھی پوچھ لیا جائے یا اس کی وضاحت اگر ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بطور خاص سلام کی بات نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں. ایک ٹوائلٹ کا اندرونی حصہ ہے، ٹوائلٹ میں ایک صاحب ہے رفع حاجت کر رہے ہیں، دوسرے دروازے سے باہر دوسرے صاحب ہے، وہ دونوں آپس میں ان کا مکالمہ جاری ہے. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی صاحب گئے واش روم یا ٹوائلٹ اور وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور کسی سے فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور باتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہے اور باتیں کرتے کرتے وہ فارغ بھی ہو گئے اور دروازہ کھول کے چلے بھی گئے اور ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی. اس طرح کا جو انداز اپنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی جی بے شک صاحب، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ. گستاخی کا مطلب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر کوئی بندہ رفع حاجت کے لیے گیا ہوا ہے تو ان آداب میں، رفع حاجت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ گفتگو نہ کریں. گفتگو سے مطلب دو بندے رفع حاجت کے لیے مصروف ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں. ایک بندہ اندر ایک بندہ باہر ہے، آپس میں گفتگو نہ کریں. تو اسلامی آداب کے اندر یہ بات شرم حیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مقام گفتگو کا نہیں ہوتا. اسی لیے ایسی باتیں نہ کریں. اس طرح کرنے والا اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا. ان باتوں سے اسلام میں منع کیا گیا، خود پیارے نبی نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین، تقریباً ہر پروگرام میں یا نور اسلام کے ہر حلقے میں ہم آپ سامعین سے اور خود اپنے آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے. آج کے حلقے میں اگر آپ ہمارے ساتھی جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے، ہمارے ساتھی ہیں عائشہ مجاہد. آج جمعے کی نماز سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اپنے ملک میں حیدرآباد دکن کی رہنے والی ہیں وہ، تو ان کی والدہ کا وہاں انتقال ہو گیا ہے. تو اگر آپ جو صاحب ان سے یا جو خواتین ان سے کوئی تعلق ہو، ان سے رابطہ کر سکتے ہوں تو وہ تعزیت کا اظہار کر سکتے ہیں. وگرنہ ہر فرد، ہر مسلمان اور جتنے افراد بھی جتنے لوگوں سے بھی ممکن ہو وہ ان کے صبر کے لیے اور ان کی والدہ کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرمائے. اور بطور خاص اگر امت کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو امت میں بطور خاص وہ لوگ جو مظلوم ہیں، مظلوم چاہے وہ بر صغیر کے کسی ملک میں ایک سے زیادہ ممالک ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے، عرب ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے جس میں سیریا، یمن اور شام اور اس کے بعد مصر اور لیبیا اور کوئی بھی جہاں دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ ظلم کے شکار ہو رہے. فلسطین میں ہم کیسے بھولیں. تو سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلی ملاقات تک کے لیے اب محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.